ہم میں یہ حوصلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو آزاد ہونا چاہیے، اور آپ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو اس طرح پابند سلاسل نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے استثناء چاہتے ہیں، یہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا چاہتے، لیکن پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، ہر صورت میں ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ہم 26ویں ترمیم کو بھی نہیں مانتے، 27ویں ترمیم کو بھی نہیں مانتے۔ ہم اس آئین کے تحفظ کے لیے اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں کی، افراد کی، جاگیرداروں اور وڈیروں کی اور فارم 47 کی پیداواروں کی بالادستی نہیں چاہتے۔ جہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اللہ کا نظام قائم ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہو۔ تو بتائیے ان تمناؤں کا ہم خون کر دیں چند لوگوں کی وجہ سے؟ ان چند لوگوں کو ہم ان کے منصب سے معزول کریں گے، نظام کو بدلیں گے اور پاکستان کو پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ٹرمپ کی خوشامد میں آپ فلسطین کے کاز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تمناؤں کا خون کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ بتدریج امریکہ کے کہنے پر ابراہیم ایکارڈ کا حصہ بن کر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کریں گے، تو ہم یہ لاکھوں انسان جو ترجمان ہیں پاکستان کے کروڑوں انسانوں کے، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ خود جس کے آگے تم جھکتے ہو IMF، اس کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھ لو، اس نے کہہ دیا کہ جو تمہارا فائنینشل مینجمنٹ کا نظام ہے وہ تباہ حال ہے، یہ پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، اپنے انکل، اپنے آقا، اپنے ابا IMF کی بات سمجھ لو۔ تم نہیں چلا سکتے پاکستان، تم معیشت نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ تم اپنی مراد چاہتے ہو، تم کرپشن چاہتے ہو، تم لوٹ مار چاہتے ہو، اپنا اختیار چاہتے ہو، تم VIP کلچر چاہتے ہو، تم فری بجلی، فری پیٹرول استعمال کرتے ہو۔ چھوٹا سا طبقہ یہ کام کرتا ہے۔ تم IPPs مافیا ہو، تم چینی مافیا ہو، تم آٹا مافیا ہو، تم آئرن مافیا ہو، اسٹیل مافیا ہو۔ تم اس طرح سے لوگوں کو لوٹتے ہو، کھسوٹتے ہو، کسانوں کو، کاشتکاروں کو ذلیل کرتے ہو، تم مزدوروں کو تباہ کرتے ہو، تم تعلیمی اداروں میں تعلیم کو اپنا جو ہے وہ تعلیم کا حق لوگوں کو نہیں دیتے، تو تم نہیں چلا سکتے۔ اس کو قبول کر لو، تم نہیں چلا سکتے۔ پاکستان کے عوام اپنی جنرل لیڈرشپ میں انشاءاللہ اس پاکستان کو چلائیں گے، یہ معیشت ترقی کرے گی، اللہ کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئین وہ چیز ہے، پاکستان کا آئین اس وقت جس پوزیشن میں ہے، سوائے ان ترمیمات کے جو ابھی یہ زبردستی لا کر مسلط کر رہے ہیں، اس میں حکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ بنیادی طور پر اس آئین میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اس کی اصل اساس ہے اس کو قائم رکھتی ہیں اور عوام کو اختیار دیتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ پارلیمانی طریقے سے عوام کے اختیار کے ذریعے سے نظام چلنا چاہیے، اور بنیادی انسانی حقوق دیتی ہیں، تعلیم کا حق دیتی ہیں، انصاف کا حق دیتی ہیں۔ تو یہ آئین ہمارا ٹھیک ہے، نظام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس آئین میں اس نظام کے چلانے والے اس لیے تبدیلی کر رہے ہیں کہ یہ اپنی حاکمیت اعلیٰ چاہتے ہیں، یہ اپنا اقتدار چاہتے ہیں، یہ اپنی کرپشن اور لوٹ مار چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا طبقہ لوٹ رہا ہے اس کو آئینی کور بھی ملنا شروع ہو جائے، یہ اپنے استثناء چاہتے ہیں، یہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا چاہتے، لیکن پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، ہر صورت میں ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ہم 26ویں ترمیم کو بھی نہیں مانتے، 27ویں ترمیم کو بھی نہیں مانتے۔ ہم اس آئین کے تحفظ کے لیے اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے، اور ہمارا نظام بدل دو نظام کی جو تحریک ہے، اس میں یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں کی، افراد کی، جاگیرداروں اور وڈیروں کی اور فارم 47 کی پیداواروں کی بالادستی نہیں چاہتے۔ اس کے لیے تحریک لے کر چلیں گے۔ آپ اس تحریک کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہماری اس تحریک کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو انتخابات کے نام پر دھندا ہوتا ہے، اس میں الیکٹیبل کے ذریعے، اس میں دولت، طاقت، فارم 47 کے ذریعے جو لوگوں کو لایا جاتا ہے، الیکشن شفاف ہونا چاہیے اور متناسب نمائندگی پہ ہونا چاہیے۔ متناسب نمائندگی کس سے کہتے ہیں؟ کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر کے کسی محلے میں، کسی فلیٹ میں کوئی فرد موجود ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میری پسندیدہ پارٹی ہے، یہاں تو اس کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اگر کینڈیڈیٹ ہے تو وہ ذرا کمزور نظر آتا ہے، تو میں کس کو ووٹ دوں، میرا ووٹ ضائع جائے گا، گھر بیٹھ جاتا ہے، یا کسی ایسے کو دے دیتا ہے جو اس وقت اس کو سامنے نظر آتا ہے۔
یہ ووٹ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. یہ حق حکمرانی ہے, یہ ووٹ نہیں ہے, حق حکمرانی ہے, یہ ضائع ہو جاتا ہے. متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاری کا, کسان کا, دیہات کا, شہر کا, پہاڑ پہ رہنے والے کا, سب کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور سب کے ووٹوں کے ساتھ مل کر پارٹی کی پوزیشن واضح ہوگی. اس سے لوگ بھاگتے کیوں ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ پارٹیاں اس سے بھاگتی کیوں ہیں. اس لیے کہ جمہوریت ان میں موجود نہیں ہے. یہ دولت, طاقت اور الیکٹیبل اور جاگیرداری کی بنیاد پر اقتدار میں آتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے پورے پاکستان میں یہ الیکشن عام کر دیا اور متناسب نمائندگی پہ ہو گیا تو لوگ پھر جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں کو ہی ووٹ ڈالیں گے جو عام آدمی کی پارٹی ہے. لہذا ایک اصولی بات ہے کہ متناسب نمائندگی پر الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن کا یہ فراڈ بند ہونا چاہیے. چاہے اس کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم ہو یا جو بھی ہو, اس کے لیے ریفارمز ہونی چاہیے. لیکن یہ ریفارمز یہ نہیں کریں گے, یہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرے گا, اس کے لیے عوامی دباؤ ڈالنا پڑے گا. یہ خود سے کچھ نہیں کریں گے, اس کے لیے تحریک چلانی پڑے گی. لہٰذا بدل دو نظام تحریک کا ہمارا یہ بہت بنیادی ایجنڈا ہے کہ آئین کی بالادستی اور شفاف متناسب نمائندگی والے انتخابات یہ ہماری تحریک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا. تیسری چیز, یہ بیوروکریسی یہ کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے پورے سسٹم پر. یہ اس طرح سے کنٹرول کرتی ہے کہ یہ سارے کے سارے اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں, سارے کے سارے اختیارات وفاق کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں, اور یہ اختیارات 21, 22, 19, 20 گریڈ, 18, 17 گریڈ کے افسروں کے ذریعے سے استعمال کیے جاتے ہیں. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں, لیکن یہ مقامی حکومتوں کا انتخاب ہی نہیں کراتے جو ہمارے سیاسی نام نہاد سیاسی لوگ ہیں, اور اگر کرا دیں تو سارے اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے, اور بہت اس سے پورے نظام میں ایک ہلچل آ جائے گی, بیوروکریسی کو انتظامی معاملات سے بے دخل کیا جائے. ان کو صرف انتظامی معاملات کی نگرانی اور درست کرنے کے لیے رکھا جائے. مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں, سارے اختیارات ان گراس روٹ لیول کے منتخب لوگوں کو منتقل ہونے چاہیے. مقامی حکومتوں کو آئین میں ایک چیپٹر کے طور پر ہونا چاہیے, اور مقامی حکومتوں کو مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات ملنے چاہیے, اور مقامی حکومتیں یعنی شہری اور بلدیاتی حکومتیں جہاں جہاں بھی موجود ہوں, فنڈز اسی طرح سے براہ راست آنے چاہیے. ٹیکس لیا جاتا ہے وفاق میں, پھر صوبوں کو دے دیا جاتا ہے, صوبے ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں. مقامی حکومتوں کا نظام ہوگا جس میں براہ راست شہری حکومتوں کے پاس اور بلدیاتی حکومتوں کے پاس فنڈز آئیں گے, تو جو گراس روٹ لیول پر لاکھوں لوگ منتخب ہوں گے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے. تو یہ نظام بیوروکریسی کے ہاتھ سے نکل کر عوام کے منتخب لوگوں اور جینون لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا. یہ جینون طریقہ ہے کسی بھی معاشرے کو آگے بڑھانے کا, لیکن چند لوگوں کی اجارہ کا نظام. ایک افسر ہوتا ہے CSS کا, اس نے ایک امتحان پاس کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے 10 کتابیں پڑھ لی ہوں گی, لیکن وہ کبھی جو ہے وہ معیشت میں اکنامی کا سیکرٹری بن جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ خارجہ کا سیکرٹری بن جاتا ہے, کبھی داخلہ کا سیکرٹری بن جاتا ہے, کبھی قانون کا سیکرٹری بن جاتا ہے. بھائی کیا گیدڑ سنگھی تمہارے پاس ہے سوائے اس کے کہ تم انگریز کے بنائے ہوئے نظام میں ڈھلے ہوئے ہو اور قوم پر حکمرانی کرتے ہو. تم قوم کے حاکم بن کر فیصلوں کے اوپر اپنا اختیار رکھتے ہو. تمہارے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے. جو صلاحیت ہے وہ کسی ایک فیلڈ میں ہونی چاہیے اور اس کے مطابق اپنا کام کرنا چاہیے اور ایڈمنسٹریشن کرنی چاہیے, لیکن اختیارات ان کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو نظام کی اگر تبدیلی آپ کو لانی ہے تو مقامی حکومتوں کا نظام. اور میں پنجاب سے, دیکھیں میں ایجنڈے کا اعلان کر رہا ہوں بدل دو نظام کے لائحہ عمل کا. میں پنجاب کے تمام 3 ہمارے عمرہ صوبہ ہیں, وسطی, شمالی اور جنوبی پنجاب, یہاں جو بلدیاتی ایکٹ آ گیا ہے, آپ ہماری لائحہ عمل کا اعلان کا انتظار نہ کریں. یہ تینوں صوبوں کے عمرہ ذرا تشریف, 1, 2, طارق سلیم صاحب, ڈاکٹر صاحب, یہ تینوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج سے, اور لاہور, اسلام آباد, یہ تینوں, چاروں, پانچوں جو ہمارے لوگ ہیں, یہ آج سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور اس جعلی بلدیاتی ایکٹ کے خلاف تحریک شروع کریں. میں انشاءاللہ خود لیڈ کروں گا آپ کو.